الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جس دین کے متعلق آخری وحی میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ صرف اور صرف اس دین کو قیامت میں قبول کرے گا، وہ اسلام ہے۔ اور باری تعالیٰ نے اللہ عز و جل نے اس پاک ذات نے جو آیت نازل کی، یہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے قیامت میں ہمارے سامنے پیش ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسلام کے علاوہ اگر قیامت میں کوئی شخص کوئی بھی دین لائے گا تو حقیقت میں نقصان کرے گا اور اس کا ٹوٹا ہو جائے گا۔ تو اللہ نے بنیادی طور پہ پوری کائنات میں دعوت دی کہ تم جس دین کو لے کر آؤ ہمارے سامنے وہ اسلام ہے اور بس۔ اور اس کے برعکس شیطان نے اللہ کو پہلے ہی دن کہہ دیا کہ تو جو مجھ پہ لعنت کر رہا ہے اور دنیا میں بھیج رہا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور وہ اپنے جانوروں کے کان چیریں گے۔ اب بھی بہت خال لیکن پرانی سوسائٹی خصوصاً عربوں کی، اس میں کسی تیز دھار چیز سے جانوروں کے کان لمبائی میں تھوڑا سا اس کو کٹ لگا دیتے تھے، اور جو بھی اسے دیکھتا تھا، بکری کو، دمبے کو، کسی چیز کو، تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ چیز اس نے بتوں کے نام پر چھوڑ دی ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور اسے کہا میں انہیں حکم دوں گا کہ تیری نافرمانی کریں، اور وہ یقیناً تیری نافرمانی کریں گے۔ اور اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو بندے میرے ہیں نا ان پہ تو تیرا قابو چلنے کا نہیں، تیرا بس چلنے کا نہیں، اور جو میرے بندے نہیں ہیں وہ تیری پیروی کریں گے۔ تو شیطان نے اپنے بندوں کو چن لیا اور اس نے بتایا کہ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ میں انہیں وہ پٹیاں پڑھاؤں گا کہ جو تو نے ان کی تخلیق کی ہے اس میں بھی دخل اندازی یہ کریں گے اور تیری بات نہیں مانیں گے۔ اس لیے ہمارے زمانے میں گمراہی جتنی بھی آتی ہے اور آ رہی ہے،
اور خاص طور پہ ہر دور میں جو اسلام کا ایک علم بردار اٹھتا ہے اور وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے دین کی، اسلام کی، اور تہجد پڑھنے کی اور سورہ مزمل کے ورد کرنے کی، یہ جتنے بھی گمراہ ہیں یہ سب کے سب آخر آ کر تین چیزوں پہ اکٹھ اور جوڑ کر لیتے ہیں۔ آپ ہمارے تجزیے کو بالکل نہ مانیے، لیکن اس کی روشنی میں خود پرکھیے کہ کیا بات درست ہے۔ یہ اللہ کے دین سے بغاوت چاہتے ہیں، یہ خدا کے دین کی پابندی اپنے دل سے نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر یہ کریں اس طرح سے تو وہ جو ان کی نیتوں میں تھوڑا بہت اخلاص ہے اسلام کے متعلق، وہ ہاتھ سے جاتا ہے سرمایہ، اور یہ اسے کھونے بھی نہیں دیتے، نیک نامی بھی چاہتے ہیں اور خدا کے دین میں نقب لگاتے ہیں کہ دین کا حلیہ بھی برقرار رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری خواہشات پوری ہوتی رہیں، عقل کے معیار پر پورے اترتے رہیں اور نفس انسانی کی تسکین ہوتی رہے۔ یہ تین بڑے ذرائع ہیں، اگر کوئی دین مذہب ان کو کور کرتا ہے تو وہ بہت اچھا ہے، اسلام نہیں کور کرتا تو ہم اپنی ان ڈیزائرز کو نفی نہیں کر سکتے، ہمیں اسلام کو بدل کے اور اسے کاٹ پیٹ کر کے یہ کپڑا کاٹ کے اس کو اسلام پر چڑھانا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا ہتھیار جو ہر نسل استعمال کرتی رہی جب وہ جوان تھی، آج سے 30 سال پیچھے چلے جائیں تو جو 1990 میں جوان تھے، 1960 میں تھے، 1930 میں تھے اور 1890 میں تھے، یہ ہمیشہ نوجوان لڑکے جنہیں اسلام کی بڑی طلب ہوتی ہے اور وہ حقیقی دین کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں، خواہ ان کا تعلق عیسائیت سے ہو، یہودیت سے ہو، اسلام سے ہو، وہ اپنے دین کو اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام اور دین مذہب اس کے ساتھ اٹیچڈ بھی رہیں، صاف انکار بھی نہ کریں اور ان کی اپنی خواہشات بھی پوری ہوتی رہیں۔ یہ ڈھیلا ڈھالا سا بدلا ہوا دین ہر دور میں رہا ہے۔ اس لیے یہ جو یونیورسٹیز نظر آتی ہیں اور مغرب سے جو پڑھے لکھے ہمارے یہاں آتے ہیں اور پھر انہیں دورے پڑھتے ہیں، ایک دورہ پڑا تھا پہلے جہاد کا، پھر دورہ پڑا انہیں صوفیزم کا، چودھری شجاعت اور فلاں اور جنرل مشرف تصوف کو زندہ کرنے لگے تھے، پھر ایک دورہ اور پڑا جہلم کے پاس، وہ یونیورسٹی صوفیوں کی قائم ہو رہی تھی، پھر ایک دورہ اور پڑا۔ یہ دورے مختلف ادوار میں ان جوانوں کو پڑھتے رہتے ہیں جو اصلاً خود کو دین سے منقطع بھی نہیں کرنا چاہتے اور ان کے باطن میں 3 دھانے ایسے کھلے ہیں کہ دریائے سندھ کیا جا کر سمندر میں گرتا ہوگا، اس سے بڑے بڑے دھانے ان کے باطن میں ہیں۔ یہ سب لوگ چاہے وہ قرآن کا حرف نہ جانتے ہوں، ترجمہ نہ جانتے ہوں، کبھی ملو ان سے اور قرآن کھول کے رکھو اور کہو حضرت اس آیت کا مطلب سمجھا دیجئے، ان سے ملو اور انہیں کہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں کی تھیں، یہ کیا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں تمہیں نہا کر دکھاؤں، اور پھر انہوں نے کہا اتنا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہانے میں استعمال کرتے تھے، اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نہائیں اور ان کے سامنے یہ حدیث رکھو کہ وہاں پردہ اور محرم نامحرم کا تصور کہاں گیا تھا، کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ حدیث غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ قرآن ایسے نہیں ہے، یہ قرآن ایسے ہے، یہ لغت ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، کچھ ایک ٹکے کا علم نہیں ہے۔
لیکن سب سے پہلی چیز اور سب سے زیادہ دین کی جڑوں پہ کاٹنے والے، ضرب لگانے والے، اپنے ایک حد تک اخلاص کے باوجود سب سے پہلا دھانا جو دین میں تحریف کا کھلتا ہے وہ عقل ہے۔ وہ چاہتے ہیں دین کسی طرح عقل میں آ جائے، وہ چاہتے ہیں دین کو کسی طرح ہم عقل میں رکھ کے دوسرے کو سمجھا سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان کہاں کہاں آیا تھا پوری دنیا میں، تو اس لیے نہیں ماننا کہ اس کے پاس کوئی نقلی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا لہذا نہیں ماننا۔ جتنے مفسرین کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں آیا تھا، ان کی بات پڑھنا لکھنا نہیں ہے، ماننا تو درکنار رہا۔ اس لیے عقل انسانی کو وہ ہر حیثیت سے غالب کرنا چاہتے ہیں، اور عقل انسانی پہ پرکھتے ہیں معجزات کو بھی، کرامات کو بھی۔ جس چیز کا نام میٹا فزکس ہے، کاش کے سننے والے اس میٹا فزکس کو پڑھے ہوتے۔ اسلام میں یہ میٹا فزیشین جو تھے یہ پہلی صدی میں ہی پیدا ہو گئے تھے، اور انہوں نے بہت کچھ اس پہ کام کیا۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ میری عقل میں نہیں آتی، یہ اس سے خطرناک جملہ ہے۔ ارے یار آپ ہیں کیا؟ آپ کا علم کتنا ہے؟ آپ کیا اور آپ کی عقل کیا؟ آپ سے بڑے بڑے دانشمند، عقل مند گزرے، اور یونان کا سارا فلسفہ جو افلاطون سے آیا تھا اور جو ارسطو سے آیا تھا، انہوں نے بہت محنتیں کر کر کے پڑھا، اور اتنی بڑی بڑی چیزیں لکھی ہیں کہ 80-90 جلدوں کی کتابیں ہیں جو اب دنیا میں بہت مشکل سے پائی جاتی ہیں۔ ہمیں ایک کتاب کی بہت تلاش ہے، کاش کہ مرنے سے پہلے ہم اسے پڑھ لیں، اور وہ معتزلہ کی لکھی ہوئی تھی، ابھی صرف 30-35 جلدیں پڑھی ہیں۔ بڑی تمنا ہے کہ کاش پتہ چلے کہ تمہاری گمراہیوں کی اصل اور کیا تھی۔ اس لیے عقل اور فلسفہ اور تھیوریز، اور وہ تھیوری پچھلے لکھ چکے، یہ پہلا گروہ مسلمانوں میں وجود میں آیا، جس کے بہت بڑے نمائندے ابن باجہ تھے، طفیل تھے، ابو علی سینا تھے، فارابی تھے، کندی تھے، ابن رشد تھے، اور ایک حد تک امام غزالی تھے۔ اور ان سب کا فلسفہ وہی ارسطو کے فلسفے کی باز یافت تھی، اور ارسطو کا سب سے بڑا شارح دنیا میں فارابی تھا، جو بنیادی طور پہ مسلمان تھا، لیکن اس نے عقل سے چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ابو علی سینا کا بھی یہی حال تھا۔ ابو علی سینا اللہ کا شکر ہے آخر پہ تصوف کو ماننے لگا تھا، اور ابو علی سینا نے شفا میں جو تصوف پہ باب باندھا ہے وہ اس شخص کو بچا گیا، ورنہ وہ بھی اسی گمراہی میں چلا جاتا جس گمراہی میں اس کے پیش رو بھی تھے اور پس رو بھی تھے۔ جائے حیرت کہ اس فلسفے کو پڑھا بھی نہیں، محض کسی گمراہ سے 2 جملے سن لیے اور اس کو لے کے پیچھے پڑ گئے۔ فلاسفہ ساری عمر یہ بات ثابت کرتے رہے کہ نبی جس راستے سے چل کے اللہ تک پہنچتا ہے اور خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے، ہم عقل کے ذریعے اسی راستے کو اپنا کے خدا کی معرفت حاصل کر لیں، اور بس۔ ہزاروں صفحات کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی کی ضرورت نہیں۔ نبی جس راستے سے معرفت خدا بندی کا داعی ہے، اور نبی جس راستے سے معرفت ذات و صفات کا مدعی ہے، اگر ہم محض اپنی عقل سے اس راستے کو طے کرنا چاہیں تو کر لیں گے، کوئی حرج نہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا گروہ جو پیدا ہوا، یہ 3 گروہ عالم اسلام میں ہمیشہ رہے ہیں، اور خدا کرے جو بات آج کر رہے ہیں یہ پوری ہو جائے چند جمعوں میں۔ یہ دوسرا گروہ جو پیدا ہوا وہ علماء متکلمین کا تھا،
متکلمین فلسفہ پڑھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کمال یہ کیا متکلمین نے کہ وہی فلسفہ ان سے لے کے، ان کے ہتھیار چھین کے، ان کے عقلی دلائل لے کے انہی دلائل کو پلٹا، اور انہوں نے کہا کہ جو تم کہتے ہو نا کہ عقل کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے، اسی عقل کے متعلق ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کے ذریعے خدا تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ انہی کے ہتھیار لیے، انہی کے اصول لیے، اور انہی سے ان پہ حملہ کیا فلاسفہ پہ، اور انہوں نے صاف صاف بتایا کہ دو دائرے ایسے ہیں جن کے متعلق تم قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے کہ ان دو دائروں میں اللہ کی معرفت کیسے ممکن ہے۔ یہ اصل تو تیسرے گروہ کی بات آئے گی تو پھر ادھر آئیں، لیکن علماء متکلمین نے علم کلام کو نکھارا، اور علم کلام میں ماہرین پیدا ہوئے۔ علم کلام میں امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہم جو حنفی اپنے آپ کو ماتریدی کہتے ہیں اور اشعری نہیں کہتے، اس لیے کہ امام الہدا بغداد میں شدید نظریاتی جنگ تھی، شدید پڑھے لکھے تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، اتنے پڑھے لکھے تھے مسلمان، اتنے پڑھے لکھے تھے کہ حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ عنہ کا، میں ایران کے ایک شہر میں پہنچا اور میں نے سامان رکھا، اور مجھے جو بھی گاڑی تھی جیسے گھوڑا گاڑی وغیرہ وغیرہ، تو دو کلی آ گئے اور انہوں نے کہا بچے آپ کا سامان اٹھا دیں۔ سامان زیادہ تھا، میں طالب علم تھا، تو وہ سامان اٹھا کر چل پڑے۔ میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا تو ذرا غور سے سنا تو وہ دونوں قرآن کے مفسرین تھے اور آپس میں بحث کر رہے تھے کسی آیت۔ بڑی شرم آئی، سامان رکھ دیجئے، رکھ دیا۔ عرض کیا کہ آپ اتنے صاحب علم؟ تو وہ ہنسے اور سامان اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا بچے علم کے تو ابھی تمہیں ہوا نہیں لگی، یہ شام کو جانا۔ ہم لوگ جب اپنی مزدوریاں پوری کر لیتے ہیں تو رات تک کا جتنا وقت ہوتا ہے وہ دو کاموں میں دیتے ہیں، کہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں یا علماء کی مجلس میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ان کا علماء کی تم جب بات سنو نا تو ہمت نہیں پڑتی کہ ان کی مجلس میں بیٹھا جا سکے، یہ اتنی گہرے علوم کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو کھڑے ہو کے سنتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے شہر میں یہی حال ہے؟ اس نے کہا ہمارے شہر میں کوئی ایک کلی بھی ایسا نہیں ملے گا، سبزی فروش، آہن گر، لوہے کا کام کرنے والا، جسے قرآن کی پوری تفسیر نہ آتی۔ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ بغداد میں جب یہ جنگ جاری تھی، اشاعرہ اور معتزلہ کی، اور نظریات، اللہ کی صفات، عقل غالب ہے، نبوت غالب ہے، عقل کیوں نہیں خدا تک پہنچاتی، یہ مباحث جب جاری تھیں تو ایک درویش جس نے اپنے آپ کو بالکل تاریخ کے کتابوں میں آنے ہی نہیں دیا، بالکل خاموشی سے افغانستان کے سمرقند کے ایک کوچے، ایک محلہ جس کا نام ماترید تھا، وہاں بیٹھ کے کام کرتا رہا۔ ساری زندگی لکھنے پڑھنے میں اس آدمی کی گزر گئی، اور اس نے وہ تحفہ امت کو دیا، وہ کمال کا علم کلام دیا کہ رحمہ اللہ قیامت تک اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی رہیں گی۔ ہم اس کے متبع اور پیروکار ہیں، اور ہم ماتریدی۔ اس علم کلام کے بعد متکلمین ایک وہ تھے جو پہلے گزرے، اور کچھ متکلمین جو آخر پہ آئے، وہ آخر پہ آ کے خود فلسفے سے متاثر ہوئے۔ غزالی امام تھے، امام راضی تو خیر امام تھے ہی، لیکن غزالی پورا سب کچھ پڑھا کے مدرسہ نظامیہ بغداد میں ایک دن سب چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور مسجد اقصیٰ کے مینار پر جگہ پائی۔ یعنی اس وقت غزالی کے جوتے خلیفہ وقت سیدھے کرتا تھا، اتنے صاحب علم تھے۔ غزالی نے مسلح لپیٹا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے 10 سال مسجد اقصیٰ کے مینار پر رہے، اور 10 سال کے بعد واپس آئے۔ کوہرام مچ گیا بغداد میں اور ہر جگہ کہ اتنا صاحب علم یہ لڑکا چلا گیا، کہاں چلا گیا؟
منتیں کی، اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کس طرف کو جا رہا ہوں، جو سلوک، جو تصوف، جو صوفی، سب کچھ کر کے 10 سال کے بعد لوٹے، لیکن غزالی فلسفے کے اثر کو نہیں دھو سکے۔ ان متکلمین کے بعد تیسرا گروہ، اور وہ تیسرا گروہ تابعینی کے زمانے سے چلا آتا تھا، وہ تیسرا گروہ جس کے ہم نمائندے، وہ تیسرا گروہ جس کے دفاع کرنے کے لیے ہم بار بار بات کرتے ہیں، وہ تیسرا گروہ صوفیہ کا تھا۔ انہوں نے فلاسفہ کو لیا، انہوں نے متکلمین کو لیا۔ صوفی تھے نا، یہ نہیں کہا کہ آپ گمراہ ہیں، آپ ایسے ہیں ایسے ہیں، فرمایا آپ کی دلیل درست ہے مگر ناقص ہے، ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں بتائیں۔ اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا، صوفیہ نے، ابن عربی نے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب، کاش اس میں ایک چیز نہ ہوتی، خود غزالی نے، رازی نے، حضرت مجدد الفسانی نے، شاہ ولی اللہ نے، شاہ ولی اللہ کی ساری اولاد نے، جنید بغدادی نے، بشر حافی نے رحمہم اللہ، ان سب نے متکلمین اور فلاسفہ کی تردید کی، اور انہوں نے کہا جس عقل کا تم رونا روتے ہو نا، یہ عقل 2 میدانوں میں تو بالکل کام نہیں کر سکتی، عقل اندھی ہو جاتی ہے۔ اور بہترین ترجمانی ان صوفیہ کے افکار کی علامہ اقبال نے کی، کہاں کی؟ فارسی کے کلام میں جو ان کا ہے کمال ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب تک تصوف اور اللہ اللہ کرنا اور ان صوفیہ کی قربت نہیں اختیار کرو گے تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اسی لیے علامہ اقبال کو کہنا پڑا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا۔ اس کی راتیں اللہ کی عبادت اور ذکر میں صبح کا سورج نہیں دیکھ لیتی۔ علامہ کہتے ہیں انہیں ساری زندگی خدا کے دین کی کوئی سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ عطار اور رومی جیسے آدمی بھی جب تک خدا کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہ کھیل نہیں ہے۔ اویس کرنی صوفی نہیں تھے، حسن بصری صوفی نہیں تھے۔ اویس رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز بس تھوڑی دیر آرام کر کے اٹھتے تھے اور کہتے تھے اے رب آج رکوع کی رات ہے۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں وہ رکوع میں جاتے تھے اور صبح صادق کبھی کبھی ہو جاتی تھی اور وہ 2 رکعتیں مشکل سے مکمل کر پاتے۔ پھر کبھی اٹھتے تھے کہتے تھے اللہ آج سجدے میں بات کریں گے، اور وہ سجدے اتنے طویل ہوتے تھے کہ آدھی آدھی رات گزر جاتی تھی۔ یہ کون سی بدعت ہے جس کو تم روتے ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا، اور پھر اس کے بعد فاتحہ، پھر بقرہ، پھر آل عمران، نساء، اور جب سورہ مائدہ کی آخری آیتوں پہ پہنچے اور جہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ آیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، میں سن رہی تھی، فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر آپ اپنی مخلوق کو عذاب دینا چاہیں، اللہ یہ ساری آپ کی مخلوق آپ کے بندے ہیں، کیا کریں؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر ان کو معاف فرما دیں آپ تو اللہ آپ کے شایان شان ہے معافی دینا اور مجرموں کو چھوڑ دینا۔ پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور اس ایک آیت کو بار بار پڑھتے تھے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر آپ انہیں معاف فرما۔ یہ صوفی تھے، انہوں نے محبت سے متکلمین اور فلاسفہ کو بلایا اور انہوں نے کہا حضرت آپ کے دلائل جو بھی ہوں ناقص ہیں، یہ نہیں کہتے، محبت تھی نا، اس لیے محبتیں خدا کے دین کو پھیلاتی ہیں، محبتیں باہم جوڑتی ہیں، محبتیں مثبت تنقید کراتی ہیں، محبتیں قرب کو پیدا کرتی ہیں۔ جو سجدہ کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ محبت کا سجدہ کرے،
اقتراب اور قرب کا سجدہ الگ چیز ہے اور عبادت کا سجدہ الگ چیز ہے. نمازی کا سجدہ الگ چیز ہے اور عاشق کا سجدہ الگ چیز ہے. بندہ اور ہے اور اس کا بندہ اور ہے. صوفیہ نے کہا تم متکلمین اور تم سے پہلے اور دور حاضر کے فلاسفہ دو میدان ایسے ہیں جہاں تم کچھ نہیں کر سکتی تمہاری عقل. انہوں نے کہا ایک تو حواس خمسہ کو معطل اگر کر دیا جائے تو عقل کیا کر لے گی. 5 سینسز جو ہیں کوئی معطل کر دی جائے، مثلاً آنکھیں ختم کر دی جائیں، کان ختم کر دیے جائیں، تو عقل کیا کر لے گی؟ عقل کس آواز کو سنے گی اور عقل کیا دیکھ کر نتیجے تک پہنچے گی؟ فالج ہو جاتا ہے، اس پہ آگ انگارہ بھی رکھ دو اور اس کا جسم جلنے بھی لگے، کچھ پتہ نہیں چلتا اسے. انہوں نے کہا قوت حس ختم ہو جائے گی. اور دوسرے انہوں نے کہا کہ وہ غیب کے حقائق جو انبیاء علیہ السلام بتایا کرتے ہیں اس سمعیات میں تمہیں کچھ کام نہیں آتا. ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. عقائد کی پوری بحث ہوتی ہے اللہ کی ذات اور صفات پر. عقائد کی دوسری بحث ہوتی ہے نبوت پر. یہاں پہنچ کے فلسفی ٹھوکر کھاتا ہے اور وہ کہتا ہے عقل کے ذریعے خدا تک پہنچ جاؤں گا، تم عبادت کے ذریعے پہنچو گے، میری عقل کافی ہے. اور دنیا میں بڑی بڑی مباحث اب ہو رہی ہیں کہ مذہب کی کیا ضرورت ہے. جس چیز پر پہنچ کے مذہب کو تم مذہب سے جو استنباط، جو استخراج جو کرنا چاہتے ہو وہ عقل سے بھی حاصل ہے، مذہب سے بھی حاصل ہے، تو کیوں ہم عقل انسان کو جانیں؟ اور تیسری مباحث سمعیات ہے. سمعیات کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سن کے ایمان لانا ہے، وہاں نہ عقل کا دخل ہے نہ کسی اور چیز کا دخل ہے. صوفی کا کشف اور اللہ سے تعلق رکھنے والے کا الہام اور نبوت میں وحی اور انبیاء علیہ السلام جو کچھ دیکھتے ہیں اور جو کچھ وہ جانتے ہیں، ان تمام چیزوں کا دائرہ عقل کے علاوہ ہے، عقل انسانی نہیں پہنچ سکتی. اسی لیے فلسفی معراج کا انکار کرتا ہے. اور نبی پہ جب یہ وقت آتا ہے معراج کا تو وہ پوچھتے ہیں کہ وہاں کیا کیا چیز دیکھی، کھڑکیاں اور دروازے اور وہ بلڈنگ، وہ کیا چیز تھی ٹوٹی ہوئی پھوٹی ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اتنی شدید الجھن ہوئی مجھے اس سوال سے کہ میں نے کچھ گنا تھوڑا ہی تھا، اب میں پریشان ہو گیا شدید کہ میں انہیں کیا جواب دوں گا. اور کمال ہے، کاش آپ نے ٹائم اور سپیس کو پڑھا ہوتا. دیکھو ٹائم میں سفر ہوتا ہے، انسان چلتا ہے یہاں سے 1200 سال پہلے کے ایک آدمی سے ملتی ہے اس کی روح اور کہتی ہے حضرت یہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی، اسے سمجھا دیں. خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا بچے میرا مطلب یہ تھا. وہ پھر 600 سال پیچھے چلا جاتا ہے، پھر وہ صوفی 1000 سال آگے چلا جاتا ہے تو کہتا ہے یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں فلاں بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میں نے ٹائم میں سفر کیا اور پتہ چلا کہ دادا کو یہ مقام جنت میں ملا اور ابا کو یہ ملا. اور جب وہ سفر کرتا ہے اسپیس میں، جب وہ سفر کرتا ہے مکان میں، جب وہ سفر کرتا ہے جگہ کا، تو ابھی یہاں تھا اور ابھی اس سے ایک پاؤں اٹھایا اور لاہور پہنچ گیا. پتہ چلا دوسرا پاؤں سے واپسی پہ اٹھایا اور پھر اسلام آباد آ گیا. یہ ٹائم اینڈ سپیس میں جو لوگ چلے جاتے ہیں اور بڑے بڑے فقیر جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کے دین میں صرف کر دیں،
ان صوفیوں نے کہا کہ تمہاری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اوپر چلو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ غور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ میں شدید پریشان ہو گیا، کیا میں معراج میں ان لوگوں کو کیا بتاؤں؟ انہوں نے کہا بیت المقدس میں کتنے دروازے، کھڑکیاں وغیرہ وغیرہ، تو میں نے دیکھا اچانک جبریل امین نے بیت المقدس کو اٹھایا اور یہ عقیل کے گھر کے اوپر لا کے مجھے کہا یہ دیکھ لیں۔ عقیل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، جعفر، عقیل، طالب اور علی رضی اللہ تعالی، 4 بھائی تھے نا، ابو طالب کے بیٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیل بن ابو طالب کے گھر کے اوپر رکھ دیا اس نے لا کے بیت المقدس کو، اور کہا حضرت یہ دیکھ لیں۔ میں دیکھتا گیا اور ان کے سوالات کے جوابات دیتا رہا۔ یہ سفر ہے جو اشیاء کا طے ہوتا ہے، کبھی ٹائم میں ہوتا ہے، کبھی اسپیس میں ہوتا ہے۔ عقل انسانی کو کیا دخل ہے ان چیزوں میں، اور عقل انسانی سے پاک کیا کہا سکتی ہے؟ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں۔